رہا تھا کہ ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لے کے اور ان سے یہ کہا جائے کہ ہم کیونکہ امریکہ کے پارٹنر بن رہے ہیں، طویل عرصے سے پارٹنر ہے اور ہماری جو اسٹریٹجک ڈائلاگز ہیں وہ آگے جا رہا ہے اس کا سلسلہ، تو ہمیں ایک نیشنل پالیسی بنانی چاہیے اور اس کا ظاہر پورے ملک کو فائدہ ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی ایک سوال یہ ہے کہ وہ تو ہم لوگ نہیں کر رہے، یعنی حکومت نہیں کر رہی، یہ اپنے کولیشن پارٹنرز کو بھی اعتماد میں نہیں لے رہے۔ مولانا فضل الرحمان سے نہیں پوچھا، اسفندیار ولی سے نہیں پوچھا، ایم کیو ایم سے نہیں پوچھا، اپوزیشن جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ لیکن جو سیاسی معاملات ہیں اس میں یہ فوراً اس مسلم لیگ کاف سے بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں جس کو کل تک یہ قاتل لیگ کہتے تھے۔ اسما ارباب عالمگیر صاحب، جتنی وسعت قلبی کا مظاہرہ آپ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ کر رہی ہیں، اتنا اگر آپ نیشنل انٹرسٹ میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کریں تو آج آپ کی حکومت اتنی کمزور نہ ہوتی۔ چودھری صاحب، پہلے حکومت کمزور تو ہے نہیں، یہ تو جس دن سے حکومت بنی ہے چند عناصر ایسے ہیں جو روز صبح اور شام یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے، لیکن 2.5 سال سے میرے خیال میں کمزوری کے نشانات آپ کس کو کہتے ہیں وہ آپ کو بہتر پتا ہوگا۔ دس از اے کولیشن۔ دیکھیں، جب مضبوط مجھے نہیں پتا کہ آپ کے مضبوط سے آپ کا مقصد کیا ہے، لیکن جب بھی ایک 10-11 سال کے بعد ڈکٹیٹر رول کے بعد ایک کوئی کسی سیاسی پارٹی ان حالات میں آئے گی اور یہ جمہوری پروسیس دوبارہ شروع کرے گی اور ریکنسیلیشن کی پالیسی شروع کرے گی، دیکھیں کاف ہو یا نون ہو، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کو ایک نیشنل الائنس اور ایک نیشنل انٹیگریٹی کے تحت اور کولیشن کے تحت، ریکنسیلیشن کے تحت چلائیں گے، سیاسی پروسیس اسی کو کہتے ہیں کہ ہر جمہوری قوت کے لیے ہم ان کو قبول کریں اگر ان کا ووٹ ہے، ان کا مینڈیٹ ہے۔ آپ نے قبول کر لیا ان کو؟ دیکھیں، قبول ہم نہیں کرتے، قبول عوام کرتی ہے۔ کاف کے پاس اپنا ایک سیاسی مینڈیٹ ہے اور اگر پاکستان، آپ کو کیوں پتا چلا جی؟ یہ پہلے بھی آپ کر سکتی تھی۔ ہمارے ابھی بھی ایک کولیشن پارٹنرز بہت موجود ہیں جن کو ہم نے قبول کیا ہے، خواہ ان کا کوئی اپنا ایجنڈا ہو، ہم نے ان کو بھی شروع میں قبول کیا تھا اور آج بھی پنجاب میں ان کے ساتھ ہماری کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے، ہم نے ہر موڑ پر ان کو قبول کیا ہے اور آگے بھی قبول کرنے کے لیے کاف کو آپ کولیشن پارٹنر بنانا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے آج دس از ٹو سون ٹو ابھی ہم کوئی ایسی بات پریڈکٹ کریں، لیکن کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ملنا یا ان سے اس سے بات کرنا جو ہے خفیہ مذاکرات چل رہے تھے۔ دیکھیں، خفیہ کی تو ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی ملٹری ڈکٹیٹر تو نہیں ہے کہ ہم خفیہ، یہ تو سیاسی قوت ہے، سیاسی فورس ہے شجاعت حسین صاحب کے ساتھ اور آن دا گراؤنڈ سیاست میں بیٹھے ہوئے، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، کسی پولیٹیکل فورس سے ڈائلاگ کرنا جمہوریت کے پروسیس کے خلاف نہیں ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں غلط ہو رہا ہے تو وہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اس کو قاتل لیگ کہنے کی کیا ضرورت تھی پہلے تو؟ دیکھیں، وہ ایک جب بی بی شہید کا قتل اور جو شہادت ہوئی تو وہ اس وقت ایک مشرف کی گورنمنٹ تھی اور ابھی ان کا مشرف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی آج ملک میں جمہوریت ہے، یہ ایک الگ پریٹیکسٹ کے تحت، ایک الگ نظریے کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کا ریکنسیلیشن کا نظریہ ہے اور وہ پاکستان کی بہتری کے لیے رہے گا۔ کامل علی آغا صاحب ہیں جی، وہ آپ کے نئے کولیشن پارٹنر اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ آغا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آغا صاحب، آپ کو یہ جو نئے اسٹریٹجک ڈائلاگز ہیں، پولیٹیکل اسٹریٹجک ڈائلاگ، آپ کو مبارک ہوں، آپ نے الٹیمیٹلی 2.5 سال بعد وہ اچیو کر لیا جو آپ کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ مجھے آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ایک وقت تھا کہ جس میں چودھری پرویز الہی صاحب اعلان کرتے ہوتے تھے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یعنی میاں شہباز شریف کو یہ کہتے تھے یہ چھوٹا زرداری ہے اور زرداری صاحب کو کہتے تھے یہ بڑے زرداری ہیں۔ اس کے جواب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کی پارٹی اور آپ کی قیادت کو قاتل لیگ کہا جاتا تھا۔ تو آج 2.5 سال بعد آپ کو اچانک کیسے محسوس ہوا کہ دونوں پارٹیز کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے؟ یہ قاتل لیگ تو ہمیں ضرور کہا جاتا رہا، لیکن چھوٹے زرداری اور بڑے زرداری کی بات تو ہم نے کبھی نہیں کی۔ یہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جلسوں میں کی۔ یہ تو آپ مسالہ لگا رہے ہیں چودھری صاحب، آپ۔ اچھا، میں اگر آپ کو یہ کلپ دکھا دوں تو؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، دکھا دیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا رویہ سیاست کے اندر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم نے دروازے بند نہیں کیے۔ کوئی ہمیں قاتل لیگ کہتا ہے تو ہم نے اس وقت کیا کہا تھا؟ آپ اپنے کی کلپ دکھا دیں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے بھائی وہ رویہ اختیار نہ کرو کہ کل آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ایکسٹریم اینڈ پہ سیاست کے اندر نہیں جانا چاہیے، یہ ہمارا رد عمل تھا۔
जवाब और कोई नहीं दिया था। अच्छा ये बताइए, ये जो 10-15 दिन पहले एनआरओ पे जो आप लोगों का रद्द अमल था, चौधरी शुजात साहब ये मसलसल कहते थे कि आसिफ अली जरदारी साहब करप्ट हैं, इन्होंने पैसे कमाए हैं, मुल्क में वापस लेके आए लूटी हुई दौलत। ये तो 10-15 दिन पहले की बात है, और उसके साथ चौधरी शुजात साहब के मुज़ाकरात भी चल रहे थे बाबर अवान साहब के साथ। देखें, हम तो आज भी इस मौक़िफ़ पे कायम है कि मुल्क की लूटी हुई दौलत जो है वो वापस आनी चाहिए। जो लोग, जिन लोगों ने कर्जे लेकर माफ कराए हैं और आज भी वो पुरतैश जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको बैंकों के कर्ज जो है वो भी वापस करने चाहिए। करप्शन खत्म होनी चाहिए इस मुल्क में। आज भी जो मुलाकात थी उसके अंदर हमारी तरफ से जो बात थी वो यही थी कि अवाम के मसाइल की तरफ आएं, आप महंगाई को खत्म करें, आप बेरोजगारी खत्म करें, आप करप्शन खत्म करें। तो इसका मतलब ये कि ये जो वसी तर मफाद है, वसी तर कौमी मफाद है, उसके लिए आपने खुदकुशियां हुई हैं। ये आपने वसी तर कौमी मफाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अपने दरवाजे खोले, ये बात ठीक है? देखें, वसी तर कौमी मफाद ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें और ये कहें कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके मिल बैठ के तब्दीली की बात होनी चाहिए, तो मुझे बताएं कि आइन के अंदर कोई प्रोविजन मौजूद है?